لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ ویلنٹائن ڈے کی مخالفت میں مسلمان بہت جو اہل علم ہے، اہل تقوی ہے، اہل منبر و محراب ہے، تو یہ اس کی مخالفت میں اس وقت کمر کس کر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ اس فیلڈ کے ہیں جو کبھی دریاؤں کے کنارے بیٹھ کر ایک دوسروں کی باہوں میں باہیں ڈال کر ایک دوسرے کی آبرو کو لوٹ لیتے ہیں، بھورے کی طرح ایک دوسرے کی جوانی کا رس چوس کر پھر تو کون اور میں کون کا معاملہ ہو جاتا ہے، وہ لوگ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اسلام میں محبت کرنے والوں کی گنجائش نہیں؟ کیا اسلام میں تصور محبت نہیں؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو دل محبت کے لیے دیا ہے، تو اگر دل کسی سے پیار اور محبت کر لے تو پھر یہ قصور کیوں ہے، یہ نقصان کیوں ہے، یہ عیب کیوں ہے، یہ برائی کیوں ہے؟ تو آج کی اس محفل میں آج شاید پہلی مرتبہ اس عنوان کو بڑی ہمت کے ساتھ بغیر کسی خوف لومت و لائم کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عشق و محبت کا تصور اسلام میں ہے اور اس کی صورت کیا ہوگی وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جو ناجائز اس کے معاملات ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آوارگی یہ فکر رکھنے والے لوگ عشق و محبت کے نام پہ کر کیا رہے ہیں، اور اسلام میں اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو پھر اس کے کیا لوازمات ہوتے ہیں اور اس کے کیا قوانین ہوتے ہیں اور اس کے کیا معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ بڑی کٹھن راہ ہے یہ جو جس جگہ پر آپ ہمیں بٹھاتے ہیں، کیونکہ اگر ذرا بھی بیلنس بگڑتا ہے تو یا تو اچھے کمنٹ کی بجائے پھر گالیاں برسنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں کسی کا خوف کیوں؟ اللہ کے لیے اللہ کے بندوں تک حق بات پہنچا دی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام میں قصداً کسی سے محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عشق و محبت ہے ہی وہ چیز کہ وہ کی نہیں جاتی ہے بلکہ وہ ہوتی ہے، یہ فطرت ہے، طبیعت ہے۔ انسان اگر کسی سے محبت کرنا چاہے، عشق کرنا چاہے، نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہت کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ انسان کے دل میں خود بخود کسی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ آج کل کے جو لڑکے اور لڑکیاں خود سے محبت کر رہے ہیں اور وہ محبت کا نام دے کر نفسانیت کے اندر گرفتار ہے، زنا میں گرفتار ہے، بدکاری میں گرفتار ہے، ایک دوسرے کی آبرو کو لوٹنے میں گرفتار ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن کے اندر پہلے ہی منزل پر پابندی لگا دی گئی۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ اے میرے پیارے محبوب مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اور یہی عین حکم عورتوں کے لیے بھی ہے کہ عورتوں سے کہہ دے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ مردوں کو حکم ہے نگاہیں نیچی رکھیں، عورتوں کو حکم پردے کا بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عورتوں کو یہ بھی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ یاد رکھیں جو لوگ نگاہوں کو آوارہ کر دیتے ہیں، جو لوگ نگاہوں کو آوارگی کا شکار کر دیتے ہیں، وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کے بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر کا نام ہے نگاہ۔ نگاہ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، دل بہکتا ہے تو پھر انسان زنا کرتا ہے۔ اگر انسان نگاہوں پہ کنٹرول کر لے، اللہ اکبر، آئیے آپ کو بتاؤں بد نظری کا وبال کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम के गुलामों, फरमाया गया जब अल्लाह किसी को तबाह करना चाहता है, ध्यान से सुनना, जब अल्लाह किसी को तबाह करना चाहता है, जब अल्लाह किसी को जलील करना चाहता है, तो अल्लाह उसे खूबसूरत चेहरों को तकने में मुब्तला कर देता है। और जब इंसान खूबसूरत चेहरों को तकने लगता है तो फिर वो तबाह भी होता है, बर्बाद भी होता है, जलील भी होता है। याद रखें, हुस्न वालों की मोहब्बतों की बुनियाद पर बड़ी बड़ी सल्तनतों का खात्मा हुआ है, बड़ी बड़ी हुकूमतों का खात्मा हुआ है, बड़े बड़े ताजिर भीख मांगने पे मजबूर हो गए हैं, बादशाह जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए गए हैं हुस्न वालों की मोहब्बत की बुनियाद पर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर। इसीलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी हसीन चेहरे पे तुम्हारी निगाह पड़ जाए, तुम डालो नहीं, अचानक निगाह पड़ जाए किसी हसीन चेहरे पर, किसी हुस्न वाले के चेहरे पर, आप जानते हैं यानी कि किसी औरत के, खूबसूरत औरत के चेहरे पर अचानक तुम्हारी नजर पड़ जाए, तो सैयदुल आलमीन मसीह कौनैन फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, सरकार फरमाते हैं, इस तसव्वुर से कि अल्लाह देख रहा है, अगर कोई अपनी नजर को फेर लेता है सिर्फ इस एक नेकी की बुनियाद पे कि अल्लाह देख रहा है, मैं किसी का चेहरा कैसे तकूं, वो नजर फेर लेता है, उसी वक्त उसकी सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और उसको उसी वक्त अल्लाह दूल्हा बनाता है। अल्लाह दूल्हा बनाता है उसी वक्त, वो बाजार में हो तो, वो घर में हो तो, वो मार्केट में हो तो, वो किसी और जगह हो तो, अल्लाह उसको दूल्हा बनाता है और 300 जन्नती हूरों के साथ अल्लाह उसका निकाह फरमा देता है। 300 जन्नती हूरों के साथ अल्लाह उसका निकाह फरमा देता है, सिर्फ इस एक नेकी की बुनियाद पर, एक नेकी की बुनियाद पे कि वो किसी का हुस्न उसको दावत नजारा दे और वो इस तसव्वुर के साथ अल्लाह देख रहा है, नजर फेर ले, उसके गुनाह ऐसे बख्श दिए जाते हैं जैसे वो अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ, अभी अपने यूं मगफिरत होती है। यानी अल्लाह के खौफ से किसी को न तकना, किसी के चेहरे पे नजर न डालना, किसी से मुराद यहाँ औरत है, मर्दों के लिए औरत और औरतों के लिए मर्द, तो अल्लाह कैसा करम फरमाता है, अल्लाह कैसा इनाम फरमाता है। और एक सूफी बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अपनी निगाहों को आवारा करता है, यानी और मर्द औरतों को तकते हैं, औरतें मर्दों को तकती है, तो अल्लाह उसके जिस्म के अंदर बदबू पैदा कर देता है, जीते जी भी, पसीने की नहीं, एक ऐसी खतरनाक बदबू उसके जिस्म से आती है कि वो बर्दाश्त नहीं होती। आप गौर करें, ये मैं समझता हूं कि जो बहुत थोड़ा मोड़ा मैंने इल्म हासिल किया है अपने बुजुर्गों से, तो किसी गुनाह पर मुझे ये वईद नहीं मिली पढ़ने को। इसको हाफिज इब्ने क़य्यिम जो इब्ने तैमिया के शागिर्द है, इस रिवायत को उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि, और भी हमारे सुन्नी बुजुर्गों ने भी लिखा है, लेकिन हाफिज इब्ने क़य्यिम ने भी इसको लिखा है कि जो लोगों के चेहरों को तकते हैं उनके जिस्म में बदबू कुदरत पैदा कर देती है। आप सोचे तो सही, जीते जी जिसके बदन से तकने पर ये बदबू आती हो, थोड़ी तवज्जो चाहता हूं, तकने पर, तकना इतना बुरा है कि जिस्म बदबूदार हो जाता है। जिस्म दुनिया में बदबूदार तकने की बुनियाद पे होता है, तो मरने के बाद कफन की बदबू का हाल क्या होगा, जिस्म की सड़न का हाल क्या होगा, जिस्म की बदबू का हाल क्या होगा। बहुत अच्छा लगता है चेहरे तकने में, लेकिन ये भी मौलाए कायनात का फरमान है, इंसान चेहरे तकते तकते जो है अल्लाह अकबर जिंदगी गुजार देता है, लेकिन चेहरे तकने से कभी उसका जी नहीं भरता, वो तकते ही रहता है कुत्ते बिल्ली की तरह। अल्लाह अकबर, आप मुझे बताएं, सिर्फ चेहरे तकने पर, चेहरे तकने पर जिस्म बदबूदार होते हैं, ईमान खतरे में आता है। जब देखने पर ये वबाल है, छूने पर क्या वबाल होगा, और छूने पर जो वबाल है फिर ज़िना पर क्या वबाल होगा। और यही है वैलेंटाइन डे जो मनाया जा रहा है ना, ये ज़िना ही की एक शक्ल है, ये ज़िना ही को माज़अल्लाह सेलिब्रेट करने की कोशिश की जा रही है। याद रखो, इस्लाम में कभी ज़िना की गुंजाइश नहीं हो सकती। अरे वो मजहब ज़िना की इजाजत कैसे दे सकता है जिस मजहब ने किसी औरत को तकने की इजाजत नहीं दी है, बल्कि हदीस पाक में आता है जो औरतों के हुस्न को तकते हैं, क़यामत के दिन उनकी आंखों में आग की सलाखें डाली जाएगी।
حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ خوبصورت قول جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی منسوب ہے، علامہ ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا میرے بیٹو اگر ناگ کے پیچھے جانا پڑے تو چلے جانا، لیکن کسی خوبصورت عورت کے پیچھے کبھی نہ جانا، کیونکہ ناگ ڈسے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے، عورت کا حسن ڈسے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حسن والوں نے کسی کا ایمان لوٹا، کسی کی جان لوٹی، کسی کا مال لوٹا، کسی کی آبرو لوٹی، کسی کی عزت لوٹی۔ یہاں عورتیں ہیں نہیں، بچیاں ہیں نہیں، لیکن میری آواز اللہ کرے ان تک بھی پہنچ جائے۔ میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، دیکھو یہ جو محبت کے نام پہ ایک معاملہ چلا ہے، اصلا ہر فلم کا عنوان اس وقت محبت ہے، ہر سیریل کا عنوان اس وقت محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، سیریل کا عنوان، فلموں کا عنوان، ناولوں کا عنوان یہی ہے۔ لیکن جب ہم اس کو گہری نظر سے اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، مجھے کہیں محبت نظر نہیں آتی۔ یہ صرف نفسانیت ہے، بلکہ نوجوان لڑکوں کا حال اتنے خود غرض ہیں، نوجوان لڑکے اتنے خود غرض ہیں کہ کسی کے حسن کو چوس کر ایسے بھاگتے ہیں کہ دوبارہ پھر اس طرف رخ بھی نہیں کرتے، پھر وہ سسکیاں لیتی رہے، بستر پہ کروٹیں بدلتی رہے، آہیں بھرتی رہے۔ لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے کم و بیش۔ ایک لڑکی، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لڑکیوں کا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ لڑکیوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہم نے کب کہا کہ آپ کی بیٹی ایسی ہے؟ ہم تو جنرل بات کرتے ہیں، آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، ورنہ پھر چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے۔ آپ کو کیوں غصہ آتا ہے؟ ہم مطلقاً بات کرتے ہیں۔ شراب کی مذمت میں تقریر ہوتی ہے، محفل میں شرابی بیٹھا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ جوا پہ گفتگو ہوتی ہے، اگر جواری تک تقریر پہنچے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ گناہ کرنے میں شرم نہیں کرتے، ہم گناہ سے روکنے میں کیسے شرم کریں؟ تو یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے ایک لڑکی کئی لڑکوں کے ساتھ رابطے رکھتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے سب کے ساتھ تو شادی کرنا نہیں ہے، اور ایک لڑکے کا حال بھی ہے کئی لڑکیوں سے رابطہ، اس نے اس کے ساتھ تو شادی کرنا نہیں ہے۔ نتیجہ ہونا کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ کسی ایک کے ساتھ ہی گھر بسے گا، ایک ہی کے ساتھ گھر بسے گا، اس کے بعد جانتے ہیں دل میں جو چیز اتر جاتی ہے، پتھر سے کوئی چیز کا نکال لینا آسان ہے، دل سے کسی کی محبت نکالنا مشکل ہے۔ آدمی پاگل ہوتا ہے، خودکشی کرتا ہے، ریل کی پٹریوں کے نیچے جا کر مرتا ہے، کنویں میں چھلانگ لگاتا ہے، زہر کھاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ ایک کمنٹ شیئر ضرور کریے۔